تذکرے سے اپنے پروگرام کو شروع کروں گا جس کا تذکرہ کرنا نہ کرنا سب کے لیے برابر ہے۔ اس ملک میں ایک سے ایک چیمپئن، ایک سے ایک جگادری، ایک سے ایک جس کو کہتے ہیں 30 مار خان موجود ہے، ایک سے ایک آدمی موجود ہے جس کے حوالے سے یا جس کے آپ سمجھ رہے ہیں کسی کام کے حوالے سے اگر آپ بات کریں تو دھڑ سے بہت ساری چیزیں حرکت میں آ جاتی ہیں، لیکن وہ حرکت میں نہیں آئیں گے اس ایک ذکر سے۔ پھر بھی مجھے ہے حکم اعضاء کے مطابق میں اپنا جس کو کہتے ہیں کام کرتا چلوں۔ آج ایک معصوم بچے کا بلکہ کئی معصوم بچوں کا نوحہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے، یہ بتاتے ہوئے بالکل مسرت محسوس نہیں ہو رہی کہ پاکستان میں کسی دوسرے پاکستان، جب میں کہہ رہا ہوں تو انٹائر پاکستان کہہ رہا ہوں، چاروں صوبے میں اگر کسی پروگرام میں کسی جگادری نے ان بچوں کا نوحہ پڑھا ہو تو میں اس کی ذاتی ملازمت اختیار کروں گا، اس لیے کہ سب کو جمہوریت کا پودا بچانے کی فکر ہے۔ جمہور جہنم میں چلی جائے کسی کے کانوں پہ جو نہیں رہیں گی۔ یہ بچہ یا یہ بچے چونکہ کسی کے سگے نہیں لگتے اس لیے ان کے اوپر کوئی قیامت بیت جائے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑنا، بس آپ نے ان لوگوں کے بارے میں بات نہیں کرنی جو موورز اینڈ شیکرز ہیں، ورنہ پھر معاملات ہیں، ورنہ پھر آپ توہین کے مرتکب ہوئے ہیں۔ ذرا خیال کیجئے گا کہیں جمہوریت اور جمہور کے چیمپئنوں کو خدا نہ خواستہ اپنی جس کو کہتے ہیں توہین کا گراں خدشہ نہ گزر جائے۔ میں آتا ہوں مدعے پر کہ الیکٹرک نے عارف نقوی، وہ جس نے بل گیٹس کو چونا لگا دیا، عارف نقوی نے ڈاکہ مارا بل گیٹس کے معاملے میں، بل گیٹس کی جیب پر، اور چونکہ ادھر مارا تھا تو بیلنس کرنا تھا، پھر وہ یہاں آ گئے۔ پاکستانی سیاست میں آپ نام لیجئے کون سی ایسی سیاسی جماعت ہے کہ جس کو کہتے ہیں کہ الیکٹرک کی نوازشات سے، انورٹڈ کاماز میں سمجھیے گا، نوازشات کا مطلب سب جانتے ہیں، جس نے کہ الیکٹرک سے نامہ نہیں کمایا۔ آپ کے خیال میں یہ ممکن ہے کہ اس ملک میں عدل و انصاف بھی ہو، عدل انصاف والے بھی ہو، ایک باقاعدہ بھانت بھانت کے ادارے بھی ہوں، عوام کا قتل عام بھی ہوتا رہے کہ الیکٹرک لوگوں کی جس کو کہتے ہیں زندگیوں سے کھیلتا بھی رہے، اور لوگوں کو وہ لوگ جن کی انگلیوں میں سب کچھ ہے، جو بول کر کے کہہ کر کے سب کچھ کر سکتے ہیں، وہ حرکت میں نہیں آ رہے۔ آپ کے خیال میں یہ فی سبیل اللہ ہوتا ہے؟ نہیں جناب، اس کے لیے بڑا نامہ خرچ کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے بڑا نامہ خرچ کرنا پڑتا ہے۔ تو بہرحال کہ الیکٹرک نے ایک اور جان لے لی، اور چونکہ یہ جان کسی ایک غریب مزدور کی، ایک عام آدمی کے بچے کی تھی، اس لیے سلطنت نام نہاد اسلامی جمہوریہ پاکستان والے خوش رہیں، آباد رہیں۔ ایک معصوم بچہ محمد کریم، بہن بھائیوں میں 5 بہن بھائیوں میں دوسرے نمبر پر، مدرسے سے پڑھ کر واپس لوٹا تھا، گھر میں کھیل رہا تھا، بجلی کی گری ہوئی تاروں کا نشانہ بن گیا۔ اس کے 2 بھائی اس وقت اسپتال میں موت اور زندگی کی کشمکش میں ہیں، ایک بھائی کا ہاتھ خراب ہو چکا۔ یہ بچہ نہ مجھے جانتا ہے، نہ میں نے اس اخبار میں شائع شدہ خبر سے پہلے اس بچے کے بارے میں کبھی کچھ سنا تھا، لیکن آپ کو یہ بتا دوں کہ جب کبھی اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو بہت اقتدار کے ایوانوں میں ہلچل مچ جاتی ہے۔ ایک بچے کا کیس لے کر کے میں خود ایک بہت بڑی جگہ ایک منسٹر صاحب کے پاس جب پہنچا، بلیو یو می، کلمہ واحد کی قسم، وہاں ایک منسٹر پہلے سے 15 لاکھ روپے کی سیٹنگ کروا چکا تھا۔ خدا رسول کی عظمت کی قسم، 15 لاکھ روپے میں اس بچے کی زندگی کا سودا ہو چکا تھا۔ جب میں نے شکوہ کناں نظروں سے اس بچے کی باپ کی طرف دیکھا، اس نے سر جھکا لیا۔ باہر آ کے اس نے مجھ سے کہا، عارفین بھائی میرے 8 بچے ہیں، میں رکشہ چلاتا ہوں، اگر یہ نہ کرتا تو کیا کرتا۔ اس نے بالکل ٹھیک کیا، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ یہاں نوٹس لینے والے بالکل نوٹس نہیں لیں گے، ان کا نوٹس جب تک اللہ تعالیٰ نہ لے لے۔ کہ الیکٹرک کی وجہ سے زندگیاں تاخت و تاراج ہوتی رہیں گی اس ایک ایٹمی ملک میں جہاں ہم نے ایٹم بم بنا کر کے پتہ نہیں کون سا آسمان گرا لیا اپنے سروں پہ، لیکن کہ الیکٹرک نامی اس ایسٹ انڈیا کمپنی کو ہم لگام ڈالنے کے نہیں، ہم لگام ڈالنے کے نہیں۔ 3.5 برس کا سعد معذور ہو گیا ہے، لیکن سب خوش رہیں۔ وائسرائے سندھ بھی جن کا بھٹو نہیں مر رہا، اور نام نہاد والی مدینہ بھی جو یہ سوچ کر کے خوش ہو رہے ہیں کہ تبدیلی یہ ہے کہ کھوکر پیلس گر گیا۔ وہ میرے ماموں کے لڑکے کا نہیں تھا، گرانا ہے تو جاتی عمرہ گراؤ، میں چلاؤں گا بلڈوزر، اشارہ تو کرو، لیکن اگر اس کے بدلے میں عوام کو ریلیف کا رے بھی ملتا ہے
تو بتاؤ، لیکن نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ اسے ایک ملک میں اللہ رب العزت کو گواہ بناتا ہوں، پروردگار تیری رضا کے حصول کے لیے یہ کام جو کیا ہے، اگر اس بچے کو اس ملک میں کوئی ایک شخص انصاف دے تو اس کے میرا حصہ اس میں رکھنا، بس بٹوین دا لائن۔ اگلی سٹوری پر آتے ہیں جو ہماری مین سٹوری ہے۔ تبدیلی سرکار کا شاندار چھکا، اس میں کوئی دو رائے نہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ میں یہ بات کرنے میں نہیں ہچکچا رہا کہ یہ جو ایک کام اب ہو رہا ہے قبضہ گروپ سے قبضہ چھڑانے کا، اس کی جتنی بھی ستائش اور مدد کی جائے، اس کے لیے عمران خان، عثمان بزدار یا واٹ ایور کی جتنی ستائش کی جائے وہ کم ہے۔ اگر تو یہ زمین واقعی ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کی تھی اور اس پر کسی نے اپنے والد صاحب کا مکان بنایا ہوا تھا یا یہ سمجھا ہوا تھا کہ یہ اس کے والد صاحب کی جاگیر ہے تو اسے برباد کر دیا جانا چاہیے تھا آج سے بہت پہلے۔ تاہم دیر آئے درست آئے۔ نون لیگ کی شامت آ گئی ہے، حکومت نے 36 نون لیگی رہنماؤں سے 24 ارب روپے کی زمینیں واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ ویل ڈن عمران خان، ویل ڈن عثمان بزدار، ویل ڈن پی ٹی آئی۔ لیکن ساتھ میں ایک اور لمحہ فکریہ ہے، ساتھ میں ایک اور لمحہ فکریہ ہے۔ پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ ان اہم ترین رہنماؤں میں دانیال عزیز، عابد شیر علی، خواجہ آصف اور خرم دستگیر کے نام شامل ہونے کی معلومات ہیں۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ جمہوریت یہاں کیسے پھلتی پھولتی ہے۔ تاہم پی ٹی آئی پر جس کو کہتے ہیں کہ لازم ہے کہ اپنی صفوں میں بیٹھے ہوئے لینڈ گریبرز کے بارے میں بھی معلومات کرے، اور نہ صرف معلومات کرے بلکہ اس اہم ترین شخصیت کو جس کو حال ہی میں ریوارڈ کیا گیا ہے، اس کی تنزلی بلکہ گرفتاری عمل میں لائی جائے۔ اس ایک ایم این اے کے بارے میں بھی کچھ کیا جائے جو اپنے منصب کے تقاضوں کے انخلاف کراچی میں قبضے کرواتا پھر رہا ہے۔ میں نام نہیں بھی لے رہا تب بھی لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے۔ جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سندھ کی ایک اہم شخصیت تو لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ میں کس کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔